الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز و محترم ناظرین، آج ہم ملحدین کے ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں جو کچھ ساتھیوں نے ہمیں بھیجا ہے، جو اسکول، کالج یا اس طرح کی نجی مجلسوں میں ہمارے یہ ملحدین حضرات کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر شراب حرام ہے اور جنت کے اندر اسی شراب کو حلال کہا گیا ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر غیر محرم عورت اور پرائی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا زنا کہلاتے ہے، بدکاری کہلاتے ہے، تعلقات قائم کرنا اسلام کی نظر میں حرام ہے، اور جنت میں 70 حوریں ملیں گی۔ تو جنت تو عیاشیوں کا اڈا ہے، جو یہاں حرام ہے وہ وہاں کیوں حلال ہے؟ اس طرح شعراء بھی ہمارے ہاں جو بے دین قسم کے شعراء ہوتے ہیں وہ اس طرح کی باتیں اپنے اشعار میں کہتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، پہلے تو یہ سمجھے کہ دنیا کے اندر بھی ہم بالکل آزاد نہیں رہتے۔ دنیا کے اندر بھی خود انسانوں کی طرف سے ہم پر کچھ پابندیاں لاگو ہے۔ جیسے ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے، ایک آئین ہوتا ہے، اس قانون اور آئین کا وہ پابند ہوتا ہے۔ کسی شخص کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوتا کہ یہ آئین یا قانون ہم پر ظلم ہے، بلکہ اس کے پاس دو ہی راستے ہوتے ہیں، یا وہ اس آئین اور قانون کو مانے یا پھر وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے، وہ اس ملک کا غدار کہلائے گا۔ اس طرح آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، اس ادارے کے چند قوانین ہیں، چند پابندیاں۔ مثلا ہم فوج کے ادارے کو، چونکہ ایک منظم ادارہ ہے وہ فوج ہمارے ہاں، فوج کے ادارے کو ہم لے لیتے ہیں، اس کے ایک یونیفارم ہوتا ہے، ٹریننگ کے دوران گھر آنا جانے پر پابندی ہوتی ہے، دیگر کئی قسم کی سختیاں ہوتی ہیں، ایک سخت مشقت سے جسمانی اور ذہنی آپ کو ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کوئی بھی اسے برا بلا نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں جب آپ اپنی مرضی سے اس عمارت کے اندر آئے ہیں، اس ادارے میں آپ آئے ہیں، تو اب اس کے قوانین آپ پر لاگو ہوں گے۔ ان قوانین کی پابندی ہی کی وجہ سے فوج اتنا منظم ادارہ بنے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ شراب نوشی ہو گئی، اسموکنگ ہو گیا یا اور نشے ہو گئے، یہ پبلک مقامات پر اس کی پابندی ہے۔ پائلٹ دوران پرواز شراب نوشی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو منظم ادارے ہیں وہاں دوران ڈیوٹی آپ شراب نوشی نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ آپ کو آزادی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دنیا کے اداروں کے اندر ہم چند ہزار کے نوکری کے لیے، چند ہزار کی تنخواہ کے لیے اور چند ہزار کے نفع اور منفعت کے لیے ان کی اس طرح کی پابندیاں برداشت کرتے ہیں۔ وہاں شراب پر پابندی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، وہاں کسی کے ساتھ دوران ڈیوٹی جنسی تعلقات قائم کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح آپ مثال لے کر چلتے چلے جائیں۔ یہ ادارے دنیا کے ہمیں چند مالی منفعتیں دیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ پینشن ہو جائے گی، چند ہزار میری تنخواہ ہوگی، گھر ہوگا، گاڑی کے الاؤنسز ہوگے، لیکن ان کی پابندیاں بھی ہیں ان اداروں کو منظم طور پر اور ٹھیک طور پر چلانے کی، اور ان پابندیوں کو ہم قبول بھی کرتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جو ہمارا خالق ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے ہمیں بنایا، آنکھیں جیسی نعمتیں دی، کان جیسی نعمت دی، زبان جیسی نعمت دی، جسم اور جان جیسی نعمت دی، سانس جیسی نعمت دی، اولاد جیسی نعمت دی، زمین و آسمان جیسی نعمتیں دی، ساری دنیا میووں پھلوں کے اندر اس ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ وہ اللہ جو اتنی بڑی نعمتیں کرنے والے ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ تو اگر اس نے چند پابندیاں ہم پر لگائی ہوں تو اول بات ہے کہ اس پابندیوں پر ہم چیب جبیں کیوں ہوں، ہم ان پابندیوں پر کیوں ناراض ہوں، خاص کر جب تجربہ یہ کہتا ہے کہ وہ پابندیاں ہمارے ہی حق میں، اس وقت ہمارا وہ موضوع نہیں ہے، تو آخر ان پابندیوں پر ہم کیوں چیب جبیں ہوں؟ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ بالکل عقل کے موافق ہے۔ جب شراب اس دنیا کے اندر سراسر نقصان دہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ شراب نوشی کے ذریعے یورپ کے اندر زنا کے کیسز شراب نوشی کے ذریعے، قتل و غارت گیری کے کیسز شراب نوشی کے، ہمارے ملک کے اندر دیکھ لیں قتل و غارت گیری، ظلم و ستم، جو اتنا بڑا ظالم ہوگا، جتنا بڑا زانی ہوگا، جتنا بڑا بدکار ہوگا، وہ اتنا بڑا شرابی ہوگا۔ تو شریعت نے اس وجہ سے ایک پرامن ماحول اور ایک اچھا ماحول اور ایک بااخلاق ماحول اور ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے اس قسم کی چیزوں پر پابندی لگائی ہے۔ اب رہی جنت کی شراب، تو یہ اعتراض بھی بنیادی طور پر جنت کا کنسیپٹ نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اول تو بات ہے کہ جنت کے اندر یہ غلیظ اور گندی اور بدبودار شراب نہیں ہوگی، بلکہ وہ شرابن طہورا ہے، پاک صاف شراب، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی۔ اس کو پی کر جسم کو فرحت اور سرور ملے گا،
نہ کہ نشہ آئے گا، نہ کہ زنا کو دل کرے گا، نہ کہ بدکاری کو دل کرے گا، نہ کہ ماں بہن اور بیوی کے درمیان تفریق کو ختم کرے گا۔ وہ ایسی گھٹیا غلیظ شراب نہیں ہے، وہ تو جسم کے لیے فرد بخش ہے، دماغ کے لیے فرد بخش ہے۔ تو وہ یہ شراب دنیا والی شراب نہیں ہے۔ اگر ایسی شراب آپ کو دنیا میں مل گئی جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور جس کو کھا کر جسم کے اندر توانائی آتی ہے، تندرستی آتی ہے، ذہن میں ایک نئی فرد، جسم میں ایک نئی مسرت آتی ہے، تو ایسی شراب تو دنیا میں بھی حرام نہیں ہے۔ شریعت نے کئی بھی شراب کو حرام نہیں کہا، آپ کھل کے اس شراب کو پیئے۔ تو جس شراب کو حرام کہا گیا ہے وہ جنت میں بھی حرام ہے، اور جس شراب کو جنت میں حلال کہا گیا ہے وہ دنیا میں بھی حلال ہے۔ اور بالفرض معاذ اللہ الیاذ باللہ ہم مان بھی لے کہ جنت میں وہی شراب ہوگی جو دنیا کی ہو، تو اللہ قادر ذات ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں ایک پائلٹ کے لیے اس شراب کو ناجائز قرار دے سکتے، پروہیبیٹڈ چیز قرار دے سکتے ہیں، ایک فوج کو فوج کی ٹریننگ کے دوران یا پبلک پلیسز پر شراب نوشی کو ناجائز قرار دے سکتے ہیں اور قانون جرم قرار دے سکتے، بعد میں بے شک وہ پیتا رہے، تو اللہ کو اختیار کیوں نہیں ہے کہ دنیا میں اسی شراب کو حرام قرار دے اور جنت میں حلال قرار دے؟ یہ بھی ہم اس وقت میں جواب دے رہے ہیں کہ جب جنت کی شراب بھی اسی طرح کی دنیا کی شراب ہو، حالانکہ دونوں شرابوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اگلی بات کہ جی دنیا کے اندر عورتوں کے ساتھ تعلقات قائم کرنا حرام ہے اور جنت میں حلال ہے، تو یہ بھی وہی بات کہ جنت کا بنیادی کنسیپٹ، بیسک کنسیپٹ نہیں سمجھا۔ انہوں نے جنت کو معاذاللہ بروتھل سمجھ لیا، اپنی طرح ایک کہابہ خانہ اور ایک کیا کہہ سکتے اس کے بدکاری کا اڈا سمجھ لیا جنت کو۔ نہیں، ہم مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جنت میں جانے والے ہر قسم کے اخلاقی برائیوں سے پاک و صاف ہوں گے، ان کے دلوں میں کینہ نہیں ہوگا، بغض نہیں ہوگا، عناد نہیں ہوگا، دوسرے بھائی کی ٹانگیں کھینچنا نہ ہوگا، کسی عورت کو گندی اور بری نظر سے دیکھنا نہ ہوگا، جتنی بھی اخلاقی برائیاں جسے آپ دنیا میں تصور کر سکتے ہیں ان سب سے جنتیوں کے دل پاک ہوں گے۔ لہذا وہاں عورتوں کا معاملہ ایسے نہیں ہوگا جیسے یہاں پر ہے۔ وہاں کی جو حوریں ملیں گی وہ حوریں باقاعدہ بیویاں ہوں گی، باقاعدہ ملکیت اور بیویاں ہوں گی۔ جیسے اس دنیا کے اندر آپ کو بیوی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کو باندھی رکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے، اسی طرح جنت کی وہ حوریں کوئی معذلہ بدکار عورتیں نہیں ہوں گی، ان کے ساتھ تعلقات قائم رکھنا کوئی بدکار عورتوں کی طرح تعلقات قائم رکھنا نہیں ہوں گے، وہ اس جنتی کی بیویاں ہوں گی جو پاک و صاف پردہ نشین ہوں گی، جن کو آج تک کسی غیر مرد نے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہ شرعی طریقے پر باقاعدہ ان کو بیویاں بنا کر اپنے نکاح میں لے کر آئیں گے۔ تو اس طرح کے نکاح بطور باندی کے یا بطور 4 بیویوں کے آپ کو تو دنیا میں بھی یاد ملتی ہے۔ یہ بات کہ اتنی حوریں کیوں ہے، تو ہمارا یہ نظریہ ہے کہ جنت میں ایک مرد کو 40 مردوں کی طاقت ملے گی، تو اس حساب سے تو 70 حوریں بھی کم ہے۔ باقی رہا دنیا میں بھی اچھے معاشرے کے اندر عزت دار معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ زنا اور بدکاری کو ناجائز اور برا سمجھا جاتا ہے، ہر مذہب میں اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ آج بھی کسی عورت کے ساتھ اگر آپ نے زبردستی بدکاری کی تو یہ قانون جرم ہے، تو اگر اللہ نے اس پر پابندی لگائی ہے تو یہ کوئی عقل کے خلاف چیز نہیں ہے، یہ تو آج بھی ہر اچھے معاشرے میں عورت کے ساتھ بدکاری کرنا یا زنا کرنا یہ برا سمجھا جاتا ہے۔ اور جنت میں جو 70 حوریں ملیں گی وہ معاذاللہ بدکاری کی وجہ سے نہیں ملیں گی، بلکہ وہ اس کی اپنی بیویاں ہوں گی، پاک و صاف نیک فرما بردار عورتیں ہوں گی۔ رہا یہ سوال جو آج کل کی عورتیں بددین عورتیں کرتی ہیں کہ جی مرد کو 70 حوریں ملیں گی تو عورت کو کتنے شوہر اور کتنے میاں ملیں گے؟ تو اول بات ہے کہ جو یہ سوال کرتی ہیں یہ علی سبیل تنزل میں بات کروں، علی سبیل تسلیم الزامی طور پر، نہلے پر دہلا، ایسے کو تیسا، جو عورتیں یہ بات کر رہی ہیں کہ جی ہمیں جنت میں تو ایک مرد کو 70 حوریں ملیں گے تو ایک عورت کو کتنے مرد ملیں گے، تو اول تو وہ جنت میں جائیں گی نہیں۔ جن عورتوں کا یہ ذہن ہے تو انہیں کیا لینا دینا کہ ایک مرد ملے گا، 2 مرد ملے گا، 10 مرد ملیں گے؟ تم نے جنت میں جانا نہیں ہے، تمہارا ٹھکانہ ہی جہنم ہے، وہاں تمہیں کوئی مرد نہیں ملے گا، وہاں تم نے عذاب میں جلنا ہے۔ یہ سوال تو وہ کرے جس سے جنت میں جانا ہے اور جس کو جنت میں کچھ نعمتیں ملنی، وہ پھر ہم سے سوال کرے کہ جی ہمیں کتنے مرد ملیں گے معاذ اللہ۔ اور جن عورتوں نے جنت میں جانا ہے ان سے دنیا میں آپ پوچھ لیں، وہ پردہ نشین عورتیں، وہ نیک عورتیں، وہ آپ کو دنیا میں ہی بتا دیں گے جیسے دنیا میں ہمارا ایک شوہر ہے، ہمیں جنت میں بھی ایک ہی شوہر چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں مرد کے لیے تو 70 حوریں ہوں گی لیکن عورت کے لیے ایک ہی مرد ہوگا۔
اور یہی عقل کا تقاضا، یہی شرافت کا تقاضا ہے۔ دنیا کے اندر بھی جو مہذب معاشرے ہیں وہاں عورت کے بیک وقت ایک سے زیادہ مردوں کو، ایک سے زیادہ شوہروں کو برا سمجھا جاتا ہے۔ ایشیا کی بات تو اپنی طرف، مشرق کی بات تو اپنے مغرب کی طرف۔ ہم مثال لیتے ہیں ملکہ برطانیہ۔ کیا آج ملکہ برطانیہ اس بات کو تیار ہے کہ بیک وقت 4 شوہر اپنے ساتھ رکھے، 4 بادشاہ اپنے ساتھ رکھے؟ کوئی بھی اس کے لیے اس کو درست تسلیم نہیں کرے گا، اچھا تسلیم نہیں کرے گا۔ ہم امریکہ کے صدر جو موجودہ جو بائیڈن ہے، غالباً ان کا نام ہے، ہم ان کی بیوی سے اگر یہ مطالبہ رکھے کہ آپ جو بائیڈن کے علاوہ 3 مرد اور اپنے ساتھ رکھے، 10 مرد اور 20 اور شوہر رکھے، کیا وہ کبھی تسلیم کریں گے اس کو؟ یورپ کے مہذب جو لوگ ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، وہاں پر بھی عورت کا ایک وقت میں ایک ہی شوہر تسلیم کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو جب دنیا کا ہمارا یہ حال ہے، جہاں ہر طرف برائیاں ہیں، جہاں ہر طرف گندگیاں ہیں، جہاں ہر طرف غلاظتیں، وہاں پر بھی شریف عورت کی علامہ یہ ہے، شریف معاشرے اور شریف خاندان کی علامت ہے، اگرچہ وہ انگریزی کیوں نہ ہو، کہ وہاں ایک ہی مرد کو ایک وقت میں ایک عورت کا شوہر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو جنت جو پاک صاف لوگ کے رہنے کی جگہ ہوگی، جو نیک اور پاکیزہ عورتوں کی رہنے کی جگہ ہوگی، وہاں یہ عقل کیسے تسلیم کر لے کہ ایک عورت کو ایک سے زیادہ مرد ملیں گے؟ جیسے دنیا میں اس کا تصور نہیں ہے، دنیا میں اسے برا سمجھا جاتا ہے، دنیا میں اسے گھٹیا پن سمجھا جاتا ہے اور مہذب معاشرے کے خلاف سمجھا جاتا ہے، تو جنت تو ہے ہی مہذب نیک اور بزرگ لوگوں کی، وہاں پر اس طرح کی گندے تصور کبھی نہیں آ سکیں گے۔ یہ انتہائی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے بات کی۔ اگر کوئی اس پر مزید اعتراض کرتا ہے یا جواب دیتا ہے یا تسلی نہ ہو، انشاءاللہ ہم اس سلسلے کو مزید بھی بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔